ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے جاری، ایک ہی رات میں 5واں میزائل حملہ، 4 اسرائیلی ہلاک، 44 زخمی، تل ابیب دھماکوں سے لرز اٹھا، یروشلم سمیت پوری صہیونی ریاست میں خطرے کے سائرن بج اٹھے، کئی علاقوں میں بجلی بند، اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گشندان میں 2 ایرانی میزائل گرنے کی اطلاعات ہیں۔ تل ابیب میں حملوں کے بعد متعدد عمارتوں کو آگ لگ گئی، دھوئیں کے بادل چھا گئے، مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر بھی دھماکہ ہوا، اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے جارحیت کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ ایران کی جانب سے 2 اسرائیلی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ جوابی حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، ملک بھر میں جشن کا سما رہا، یمن، غزہ اور لیبیا میں بھی شہریوں نے جشن منایا۔ اسرائیل امریکہ کے حوالے سے امریکی صدر کے عالمی رہنما سے رابطے کشیدگی کم کرنے پر اتفاق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ امیر قطر نے بھی امریکی صدر سے رابطہ کیا، مشرق وسطیٰ میں جنگ رکوانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطہ کیا، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فلسطینی اور قطری وزیر اعظم نے بھی سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، مشرق وسطیٰ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ایران اور اسرائیل کو تنازع حل کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، اینٹونیو گوتریس نے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اسرائیل جارحیت ناقابل قبول، ایران کو دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اجلاس خطاب میں کہا کہ اسرائیل جارحیت ناقابل قبول ہے۔ پاکستان ایران پر اسرائیل کے غیر قانونی حملے کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی حملے امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں اور اسرائیل کی جانب سے خود مختاری کی مسلسل خلاف ورزیاں معمول بنتی جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے امن مذاکرات کے درمیان ایران پر حملہ کیا، عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایران کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم، اجلاس کے بعد اعلامیہ بھی جاری نہ ہوا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا سرپلس بجٹ پیش، بجٹ کا تخمینہ 2119 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ 157 ارب روپے کے سرپلس بجٹ میں سالانہ اخراجات کا تخمینہ 1960 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 547 ارب روپے ہوگا۔ بندوبستی اضلاع کے لیے 195 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ بجٹ میں خیبر پختونخوا پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کی تجویز، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 7% اضافہ تجویز، کم سے کم ماہانہ اجرت 36,000 روپے سے بڑھا کر 40,000 روپے کرنے کی تجویز۔